اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بچے کی تربیت نہایت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے عادات و اطوار اور ان کی مصروفیات کی نگرانی کریں، اچھے اخلاق کے حصول کے لیے ان کے دلوں میں ایمان اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج بوئیں۔ بالخصوص ان کے فارغ اوقات ان کی نگرانی کریں اور ان اوقات کو مفید طریقے سے استعمال میں لانے کے لیے مفید مصروفیات کا اہتمام کریں۔ انہیں اچھا لٹریچر فراہم کریں تاکہ وہ گندے اور اخلاق سوز لٹریچر سے محفوظ رہ سکیں۔ انہیں قرآن کریم کی حفظ کرنے کی ترغیب دیں۔ قرآن کریم کا حفظ، اس کے مفہوم و مطلب کا سمجھنا، نفسوں کی پاکیزگی اور اوقات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ علم و حکمت کے چشمے ان کے دلوں میں جاری کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جس طرح بھلائی کی باتیں سکھلانا والدین کی ذمہ داری ہے، اسی طرح برے کاموں، برے لوگوں سے متنبہ کرنا بھی والدین اور بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا اسے اجازت دے دو، فلاں قبیلے کا یہ برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے چلے جانے کے بعد میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے تو اس کے متعلق اس طرح کہا تھا اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ آپ نے مجھ سے کہا اے صاحبزادے، میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور اس بات کو جان لو کہ اگر تمام مخلوق بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ والدین پر یہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اولاد کو خیر سکھائیں، اخلاق کی بنیادی باتیں ان کے دل و دماغ میں راسخ کریں، بچپن ہی سے انہیں سچائی، امانت، استقامت، ایثار، پریشانیوں میں گرے لوگوں کی مدد، بڑوں کا احترام، مہمانوں کا اکرام، پڑوسیوں کے ساتھ احسان، دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا عادی بنائیں۔ تربیت دینے والے حضرات اس بات کے بھی ذمہ دار ہیں کہ بچوں کی زبان کو گالی گلوچ، برا کہنے، گندے کلمات ادا کرنے اور اس طرح کی تمام چیزوں سے دور رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں اخلاق کی خرابی کا سبب بنتی ہیں، اور یہ اس بات کے بھی ذمہ دار ہیں کہ بچوں میں انسانی احساسات کا شعور بیدار کریں، مثلا یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، فقراء کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیواؤں مسکینوں پر شفقت کرنا، ان سے ہمدردی کرنا۔ اس طرح بچوں کی تربیت میں یہ بھی شامل ہے کہ انہیں بری عادتوں سے روکا جائے، جیسے جھوٹ کی عادت، چوری کی عادت، گالی گلوچ کی عادت، بے راہ روی، آزادی کی عادت۔ اب سب سے پہلے ہم جھوٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں جھوٹ سب سے بری خصلت ہے۔ تربیت کرنے والے تمام ذمہ داروں کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھیں اور اس سلسلے میں خوب محنت کریں، بچوں کو اس سے ہر ممکن طریقے سے باز رکھیں، جھوٹ سے نفرت ان کے دلوں میں پختہ کر دیں، کیونکہ جھوٹ کو نفاق کی خصلتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعون من کن فیہ کان منافقا، جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، او کانت فیہ خصلۃ من 40 کانت فیہ خصلۃ من النفاق، جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، حتی یدعہا، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ اذا حدث کذب، کہ جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، و اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، و اذا عاہد غدر،
اور جب معاہدہ کرے تو عہد شکنی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ اس حدیث سے جھوٹ کی قباحت ثابت ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ کی ناراضگی اور نفرت میں گرفتار رہتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گفتگو نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف یعنی نظر رحمت سے دیکھے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ شیخ زان، یعنی بوڑھا زانی، و ملک کذاب، جھوٹ بولنے والا بادشاہ، و عائل مستکبر، اور مغرور فقیر۔ جو شخص جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جھوٹ سے نفرت دلائیں، اس سے انہیں روکیں، انہیں اس کے برے انجام سے ڈرائیں، اس کے نقصانات ان کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ زندگی بھر جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جائیں اور اس کی دلدل میں نہ پھنسیں۔